سورہ عبسہ کا تعارف و مضامین۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا، ماتھے پر بل لانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبسہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے۔ نیز یہ مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی آیت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ نمبر 3، نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی اور اللہ پاک کے وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 4، آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے۔ نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ شان نزول، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے کچھ سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران نبی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو نابینا تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار آواز دے کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نابینا ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے آوازیں دینے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرے اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک تشریف لے آئے۔ اسی پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے، ان کی حاجتیں خود دریافت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مالدار کفار جن کے ایمان لانے سے خود ان کفار اور اسلام و مسلمانوں کو فائدہ تھا، جبکہ دوسری طرف ایک نابینا مسلمان صحابی تھے۔ دونوں کے اعتبار سے یہاں 3 پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ مالدار کفار خصوصاً سردار ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں تھے، جبکہ اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی ہر وقت حاضر رہتے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا آنا یقینی تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ کفار سے بات ایمانیت کے متعلق ہو رہی تھی، جبکہ صحابی سے ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہونی تھی اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل یا اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نسبتاً یقینی تھا۔ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آیات اور اس کا مفہوم سمجھے کہ پہلے 2 پہلوؤں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرا پہلو کا تقاضا تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 پہلوؤں کو اپنے کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتا دیا گیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی ہے اسے پہلے والے 2 غیر یقینی پہلوؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ چنانچہ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔